بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور تقریباً دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس سے پہلے صدقۃ الفطر کے موضوع پر کچھ باتیں یا کچھ ایسے سوالات جو بار بار آ رہے ہیں اس کا جواب دے دیا جائے تاکہ افادہ عامہ ہو سکے۔ یہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھلاتا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوک اور پیاس بھی کوئی چیز ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے درمیان میں بہت سے فقیر اور محتاج ایسے ہیں جو کئی دن تک کھانا نہیں کھا پاتے۔ ایک دن آدمی نہیں کھاتا ہے، دن صبح سے لے کر شام تک تو اس پر کیسی گزرتی ہے۔ یہ سارے احساسات کا مجموعہ ہے، صرف یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ احساسات کا بھی مجموعہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو قد افلح من تزکا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، بس اس نے نماز پڑھی۔ سلف مفسرین جس میں عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ ہیں، انہوں نے بتلایا کہ اس آیت میں جو تزکا ہے، اس تزکا سے مراد صدقۃ الفطر ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے کیا چیز؟ اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کن لوگوں پر یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث سے معلوم ہوگا کہ کن لوگوں پر صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا صاعا من تمر، ایک سا کھجور یا ایک سا جو، کن لوگوں پر؟ عبد جو کہ آزاد ہو، غلام ہو، والحر آزاد ہو، ذکر مرد ہو، انثیٰ عورت ہو، اسی طریقے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام لوگوں پر جو کہ مسلمان ہوں اس پر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مقصد اگر جان لیں گے تو بہت ہی دل جمعی کے ساتھ، خلوص اللہیت کے ساتھ ہم ادا کر پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ہم میں تمام لوگوں پر یہ زکوٰۃ الفطر کیوں فرض کیا، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، اسی طرح مرد ہو، عورت ہو، روزہ رکھنے والے ہوں نہ ہوں، بالکل شیر خوار ہی بچہ کیوں نہ ہو، سب پر زکوٰۃ الفطر کا فرض کرنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دوسرے حدیث میں بیان فرما دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو مقصد بتایا گیا۔ ایک مقصد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زکوٰۃ الفطر ہم پر واجب اور فرض کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزے دار اگر روزے کی حالت میں کوئی رفث کام کر لے، کوئی لغو کام کر لے، کوئی بیہودہ گوئی کر لے یا کوئی وہ کام کر لے جو روزہ کے منافی ہے تو وہ کر لے تو اس کا کفارہ ادا ہوگا، یہ زکوٰۃ الفطر۔ دوسرا فائدہ، یہ تو اپنا ذاتی فائدہ تھا، دوسرا فائدہ مسکینوں کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا وہ کھانا ہو جائے گا، اس کی خوراک ہو جائے گی، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر خلوص اللہیت کے ساتھ ادا کریں، ہمارا بھی فائدہ ہو اور مسکینوں کا بھی فائدہ ہو۔ اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے، یہ بھی سوال آتا ہے، بلکہ اصل میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ وقت کے تعلق سے بہت ہی نابلد ہیں۔
بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور ان کے گھروں میں فقیر اور محتاجوں کا آنا شروع جہاں ہوتا ہے تو ایک ایک کے نام سے صدقۃ الفطر نکالتے جاتے ہیں حتیٰ کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے اگر وہ عبادت کی جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر اگر مغرب کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے اور آپ مغرب سے پہلے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز نہیں ہوگی، یہ سوچنا پڑے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کا ابھی وقت نہ ہوا ہو اور ہم اپنے دل کو مناتے ہوئے کہیں کہ نہیں ہم دے دیتے ہیں، تو یہ اپنے دل کو تو منایا جا سکتا ہے لیکن صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امر بہا ان تودع قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنے کا جو حکم دیا کرتے تھے وہ مصلی عیدگاہ جانے سے پہلے دیا کرتے تھے پہلے، اور اگر کوئی اور زیادہ مؤخر کر دیتا ہے، مثلا عید الفطر کے بعد ادا کرتا ہے، تو کیا اس کا زکوٰۃ الفطر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے تعلق سے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، کہ جس نے اس زکوٰۃ الفطر کو نماز فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا، زکاۃ مقبولۃ، تو اس کا زکوٰۃ جو ہے وہ مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز عید الفطر کے بعد ادا کیا تو اس کا وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ صدقہ تو ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، عام صدقہ ہو جائے گا۔ تو عام صدقہ ہمیں ادا نہیں کرنا ہے، کیونکہ سال بھر میں ایک دفعہ ادا کرنے کا بلکہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اس فرائض کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، لہذا ہم اس کا اہتمام کریں، وقت کے اندر نکالنے کی کوشش کریں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک دو دن پہلے کی گنجائش صحابہ کرام سے مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام ایک دو دن پہلے نکالا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر اس کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ بعض صحابہ کرام ایک دن یا دو دن پہلے صدقۃ الفطر نکال لیتے تھے۔ ایک بہت ہی اہم سوال آتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو صدقۃ الفطر کی مقدار ایک سا اناج میں سے ہے جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، وہی اناج جو کھاتے ہیں ہم، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو مقرر کیا، فرض کیا ہے۔ ایک یہ عام چیز ہے، چونکہ اس وقت کی خوراک ہی یہی تھی، کھجور یا جو کی روٹی، اسی طریقے سے کشمش، منقہ وغیرہ خوراک تھی اور وہی نکالا کرتے تھے۔ اب ہماری خوراک جو ہے وہ ہے دال چاول اور آٹا وغیرہ، تو ہم اس میں سے نکالیں گے۔ اس کی دلیل بھی بخاری شریف کی ایک روایت سے مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، اس میں عام طعام کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی خوراک سے ایک سا زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ ایک سا کا ذکر بار بار اوپر آیا ہے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایک سا ہے کیا۔ ایک سا تقریباً 2.5 کلو یا اس سے کچھ زیادہ آتا ہے۔ گویا ہمارے گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو ہر آدمی کے نام سے 2.5 کلو اناج ہم کو نکال کر لوگوں کو دینا پڑے گا جو اس کے مستحق ہیں۔ البتہ ایک سوال بہت ہی اہم ہے اور یہ بار بار آتا ہے کہ پیسے اس کے جگہ پر دیا جائے کہ نہیں، بلکہ میں تعجب کرتا ہوں، شروع رمضان سے ہی لوگ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیے کہ اس سال فطرہ کتنا نکل رہا ہے۔
تو میں تو یہی جواب دیتا رہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ فطرہ کتنا نکل رہا، اس وجہ سے کہ فطرے کا مقدار جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنے اناج سے 2.5 کلو نکالیں گے۔ اگر پیسے دینے کی جو بات ہے تو آپ اپنے اناج کو ہی دیکھ لیں کہ آپ کس طریقے کی خوراک آپ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ نکالیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ پیسے نکالا جائے یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ احادیث سے، صحیح احادیث جو اوپر جتنی بھی حدیثیں گزری ہیں، ان احادیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار و درہم کے ذریعے صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہو۔ جب اناج نکالا جاتا تھا تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم اناج نکالیں، سنت کے عین مطابق ہم عمل کریں۔ البتہ بعض لوگوں نے جو اجازت دی ہے اس کے مطابق ان کی دلیلوں پر اگر آپ مطمئن ہیں تو نکالیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اناج کی جگہ پر آپ بلکہ پیسے کی جگہ پر اناج نکالیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ٹھیک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔